अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है आपकी दरख्वास्त पर। आप पेश हुए थे उसमें अबूदर साहब के सरकारी अफसरान से इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। क्या नुकात क्या थे आपके पिटीशन में? देखें, हमारा एक बड़ा सिंपल सा केस था कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, आईनी अदारा है, ये कोई आम कानून से नहीं बना हुआ, तो वो इंडिपेंडेंट ही फंक्शन करे। जो सरकारी अफसरान की लिस्ट दी गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो DROs अपॉइंट होते हैं तो इलेक्शन जो है आपका वो इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर, जो आइन के आर्टिकल 218 में लिखा गया है और उसके साथ 220 में कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट ने असिस्ट कर रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, उसकी नफ़ी होगी। और ये जो कानून है ये गैर आइनी है जो लिस्ट प्रोवाइड करती है ब्यूरोक्रेसी। और देखें, इलेक्शन कमीशन ने इसमें सबसे बड़ी ज्यादती मेरी नज़र में ये की थी कि ये इन्होंने एक हमें इंप्रेशन दिया था कि अदलिया ने मना कर दी है कि हम DROs और ROs नहीं दे सकते। हालांकि जब इन्होंने कल जवाब जमा कराया उसमें बिल्कुल वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि 31 जुलाई को जो लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का कि DROs हमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका क्लियर जवाब 18 अगस्त को दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, आप हमें इलेक्शन स्केड्यूल वगैरह प्रोवाइड करें। यानी चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने ये दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की कि अदलिया अपने जुडिशल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को नहीं देगी। बिल्कुल, जो फरवरी में मना किया गया था वो पिछले इलेक्शन के लिए उसको बेस बनाई गई, और जो दरमियान में अगस्त में लेटर उन्होंने दिया और जवाब दिया कि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, हमसे ये बात छुपाई गई, हम में से किसी को नहीं पता था। ये तो हमें जब जवाब आया तो पता चला ये भी खतों के दावत हुई है, तो देयर वाज क्लियर इंडिकेशन। कमीशन ने फिर चीफ जस्टिस के दरख्वास्त की पैरवी नहीं की और वहां पर दोबारा टच ही नहीं किया। हाँ जी, पहले लेटर लिखा कि हमें दें, और फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा ओके हम कंसिडर करते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वहां से आप कह सकते हैं कि रफू चक्कर हो गया, गायब हो गया। क्या हो सकता है, क्या वजह? ये तो उनको ही बेहतर पता है, लेकिन मेरी नजर में देखें, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा। देखें, जो DC की लाहौर की DC हैं उन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड सेट किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ, कि इतने ज्यादा MPOs इशू करने का, जितने उन्होंने MPOs इशू किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के नजरबंदी के जो अहकामात है DC लाहौर ने, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और साथ साथ उसके बाद देखें, इनकी SSP आगे जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, TV पे प्रोग्राम्स करती हैं जो लाहौर की हैं, तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखें DC अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा उनकी नजर में, तो वो कानून तो फिर हरकत में आएगा। हाँ, तो वहां बैठ के वो कोई हाई कोर्ट के जज तो नहीं है ना, सेशन जज तो नहीं है कि जजमेंट्स देंगे ये गिल्टी है नहीं गिल्टी है, तो अदालत ने बताना है। एक क्लियर आपको प्री कंसीव्ड माइंड नजर आ रहा है कि बाइस्ड है, और वही DC जिन्होंने 40 MPOs इशू किए हैं और वो सारे लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किए हैं कि गैर आईनी, गैर कानूनी, बदनीति पे बेस्ड है। वही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, मेजर आपका पॉलिटिकल स्टेक है यहाँ पे। और इस वजह से, और DC इस्लामाबाद भी आपके रिटर्निंग ऑफिसर है जिनको बाबर सत्तार साहब ने कंटेम्प्ट इशू की भी है। तो इस वजह से हमारा मुद्दा ये है कि इस तरह की ब्यूरोक्रेसी जिनके ऊपर आपके मुझे ये लग रहा है आपकी इस पिटीशन ने इलेक्शन कमीशन को ताखीर करने का जवाब तो नहीं दे दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम एक दिन की ताखीर पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। टाइमली तो होगी, नहीं हो सकती। देखिए, कानून में सेक्शन 52 में लिखा हुआ है कि आपने इलेक्शन स्केड्यूल आने से 60 दिन पहले ROs देने हैं। इन्होंने दिए ROs 60 दिन पहले देने, और फिर उसमें एक इमरजेंसी प्रोविजन है जिसको कवर करने के लिए आप इमरजेंसी में भी वो दे सकते हैं, तो ये उस पर रिलाई कर रहे थे। बिल्कुल, ये देखें, आपने बाकर नचवी साहब ने कितनी तेजी से ये फैसला किया, रात 11, 10, 12 बजे तक वो काम करते रहे। बिल्कुल 12 बजे। दैट मीन्स हाई कोर्ट सेंसिटाइज है इस इशू से, दे रियलाइज कर रहे हैं कि इलेक्शन हमने डिले नहीं कराना। और हमने ये भी कल देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी साहब ने तकरीबन 3 से 4 घंटे इस केस की हेयरिंग की। प्रॉपर उन्होंने सुना इलेक्शन कमीशन के वकील को, और साथ ही साथ उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी बहुत ही जो हाईलाइट भी हुई कि एक सियासी जमात के लीडर को बंद करके किस तरह आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। पैरा 5 और 6 में उन्होंने लिख भी दिया है कि पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी पे, तो ऐसे क्रेडिबल इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, वहां से ROs आए, तो हमें बड़ी उम्मीद है
کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن مل جائے گا. اس بیوروکریسی کے اندر ہمیں نہیں مل سکتا. دیکھیں آپ کی انفارمیشن منسٹر خلاف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی فری فیئر الیکشن مائنس عمران خان پاسبل ہے. تو ایسے حالات میں کیسے یہ بیوروکریسی جن کے اندر کام کرتی ہے الیکشن کرا سکتی ہے؟ لیکن یہاں پر ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب جوڈیشل افسران نے 2013 میں الیکشن کروائے ان کو گالیاں پڑی. آپ جو کی جماعت کے لیڈر جو عمران خان ہیں انہوں نے پوری ان کے خلاف کمپین کی, تو پھر کس پر یقین ہے؟ اب کل کو آپ ان کو بھی کہہ دیں گے کہ یہ بھی نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں بات سنیں, گالیاں تو اس ملک میں ہر انسان کو پڑی ہیں, ٹھیک ہے, بے شک وہ اچھا کام کرے برا کام کرے, خوش تو کوئی نہیں رہتا, ٹھیک ہے. بنیاد کس نے ڈال دی؟ دیکھیں یہ تو اب 2013 میں زرداری صاحب نے کہا تھا آر اوز کا الیکشن آپ کو یاد ہو, یہ تو ہمیشہ دیکھیں کچھ لوگ سوال تو اٹھاتے ہیں, پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے, لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 100 ڈی سی بیٹھے ہوں ایک جگہ پہ, 100 سیشن جج بیٹھے ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان میں سے کس سے انڈیپینڈنٹ فیصلہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ حکومت کے کہنے پہ یہ کام کریں گے؟ سیشن ججز ہی نا. شاید 90 کر دیں گے لیکن 10 نہ کریں. لیکن یہاں پہ تو 100 کے 100 ہمارے یہ 95% چانس ہے کہ وہ حکومت سے انفلوئنس ہوں گے. اس وجہ سے سیمبلنس آف انڈیپینڈنس آئے گی. ایک پرنسپل ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے آر اوز ان کو بنائیں, ڈی آر اوز بنائیں. ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. اگر آگے بات کی بات میں دیکھی جائے گی, ہر حلقے کو دیکھیں گے, کہیں گے اگر وائلیشنز ہیں وہ ہمارے پاس طریقہ کار ہوتا ہے, چیلنج کر سکتے ہیں. آپ نے جو بات پہلے کی نا کہ گالیاں نکال پورے پاکستان کو گالیاں پڑتی ہیں لوگوں کو, جس جج صاحب نے رات 12 بجے بیٹھ کے اتنا بڑا فیصلہ دیا, ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے کیمپ سے پروپیگنڈا کیا گیا. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں, کیمپ شیمپ نہیں ہوتا, یہ لوگ انڈیپینڈنٹ بہت سارے لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ کی جوڈیشری سے خوش نہیں ہے, کوئی خوش نہیں ہوتا. اس طرح دیکھیں, اس طرح ہمارے جتنے بھی ججز ہوتے ہیں, میں بالکل ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اور آپ نے مجھے دیکھا ہوگا میں کبھی کسی ججز آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, چاہے وہ کسی کے حق میں جائے چاہے وہ کسی کے خلاف جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جج باعث ہے. انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا, انہوں نے آئین اور قانون دیکھا, انہوں نے فیصلہ کر دیا. رات کو بھی انہوں نے یہی کیا, 12:30 بجے تک بیٹھے, انہوں نے سارا فیصلہ لکھ کر جاری کیا. تو اب وہ جو لوگ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کو اب گائیڈ تو کریں. نہیں دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں عدلیہ ہمارا ایک قابل احترام انسٹیٹیوشن ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جسٹس باقر نجفی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے رات 11 بجے تک کام کرتے رہے, اور اس کے علاوہ ریئلائزنگ کہ یار اس وجہ سے 12 بجے تک, جی ہاں 12 بجے تک, یہ ریئلائزنگ دس کہ اس وجہ سے ڈیلے نہ ہو الیکشن. تو اس کا مطلب ہے ہائی کورٹ سینسٹائز ہے. بالکل میں نے دیکھا, آپ نے کبھی مجھے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے کچھ کسی جج صاحب کے خلاف دیتے ہوئے؟ کبھی بھی نہیں دی. آپ کی اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہوں, آپ جس کیمپ سے بات کر رہے ہیں ان کو بتائیں. میری بات سنیں, سوشل میڈیا ہے, دیکھ لوگوں کی بڑی پولیٹیکل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, بڑے لوگ ایموشنل ہوتے ہیں. اس ملک میں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں, لوگ بڑے ایک نا ڈپریسڈ ہے. جس طرح کا یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے, یہ بیوروکریسی نے تماشا مچایا ہوا ہے, لوگ اپنے نا غصہ نکالتے ہیں اس میں. بالکل آپ کو دیکھیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارے پاس ایک ادارہ جوڈیشری ہے, جی جی, اور اسی جوڈیشری نے اس ملک کو درست سمت میں لے کے جانا ہے. تو آپ کائنڈلی آپ اپنے بندوں کو یہ کہیں, جو پارٹی ہے تحریک انصاف, ان کو یہ کہیں کہ ایٹ لیسٹ ججز کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کیا کرے. ججز نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اگر کوئی فیصلہ خلاف آتا ہے, آپ کے پاس اپیل کا رائٹ موجود ہے, وہاں سے بھی آتا ہے, پھر سپریم کورٹ موجود ہے. فیصلے کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, بالکل کریں آپ. میں سب کو یہ میسج دیتا ہوں کہ پرسنل اٹیکس کسی پہ نہیں کرنے چاہیے, اسکینڈلائز نہیں کریں آپ کسی کو. آپ فیصلہ آپ کا حق ہے, اگر آپ کرٹیسزم بند کر دیں گے تو پھر تو سمجھے ڈکٹیٹرشپ آ گئی نا. ضرور کریں ججز کے فیصلوں کو, آپ کو لگتا ہے یہ آئین قانون کے مطابق ذات کو نشانہ نہ, وہ تو بالکل نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں عزت کریں ان کی, پی ٹی آئی والوں کو بھی کہیں. نہیں میں سب کو کہہ رہا ہوں, سب کو کہہ رہا ہوں. یہاں پہ خالی پی ٹی آئی والے جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے وہ نہیں ہے. یہاں پہ جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت نے ججز کے ساتھ کیا ہے, بندیال صاحب کے ساتھ جو کیا ہے, وہ سب ریکارڈ پہ ہے. کیسی کیسی باتیں کی ہیں, ان کی فیملی کو نہیں بخشا. اس وجہ سے سب کو کہہ رہا ہوں یہ کہ آپ فیصلوں کو کرٹیسائز کریں, آپ کا آئینی حق ہے, لیکن کسی کو اسکینڈلائز نہ کریں, ان کی فیملی کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں, ان کے پرسنل اٹیکس نہ کریں. یہ ایک مہذب معاشرے میں, جمہوری معاشرے میں یہ نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں فیصلے کے اوپر. جسٹس نقوی صاحب نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن سسپینڈ کر دیا. اب فردر آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی اس کی سینسٹیوٹی کو ریئلائز کرتے ہیں. بڑے ہمارے قابل احترام چیف جسٹس صاحب ہیں, اور میرے خیال سے لارجر بینچ بن کے مجھے امید ہے کہ یہ 1-2 ہیئرنگز میں نیکسٹ ویک میں کیس ریپ اپ ہو جائے گا. نیکسٹ ویک میں دیکھیں کل تو فرائیڈے ہے,
ٹھیک ہے. اگر آج بن گیا تو کل لگ گیا تو ہم تو پیش ہو جائیں گے. اور اگر ایسی بات ہے تو یہاں پر تو اتوار کو بھی عدالتیں لگتی رہی ہیں. ہاں ہفتے کو بھی لگا دیں, یہ استحقاق ہے چیف جسٹس صاحب کا. تو میرے خیال سے جتنا معاملہ سنجیدہ سر جتنا سنجیدہ ہے, ہمیں اتوار کو بھی کہیں گے تو ہم پیش ہوں گے, کیونکہ ہم الیکشن ڈیلے نہیں چاہتے. دیکھیں جتنی جلدی الیکشن ہوگا, جتنی پاپولیرٹی ہے ہماری, وی آر 100% شیور کہ 2/3 میجورٹی سے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے. اگر فیئر الیکشن ہوگا تو ٹھیک ہے. فیئر الیکشن آپ کے نزدیک وہی ہے یا پی ٹی آئی جیتے گی؟ نہیں سر, جتنی پاپولیرٹی ہے نا, یہ دھاندلی بھی کر لینا, ہم پھر بھی جیت جائیں گے, لیکن فیئر الیکشن ہونا چاہیے. آئینی ایک حق ہے ہمارا. آپ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں ابھی خارج سے امکان نہیں ہے, جس طرح سلمان راجہ صاحب نے کہا. بالکل اگر کہا جائے گا تو ڈر نہیں ہے. اور آپ نے آمادگی ظاہر کر دی ہے. سر خارج سے امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے پوری. اوکے جی, تھینک یو.